بہت سارے لوگ اپنے موٹاپے سے پریشان ہیں کہ ان کا اتنا ویٹ ہے، اتنا ان کا وزن ہے کہ ان سے چلنا پھرنا مشکل ہے، اور بہت سارے دوائیں بھی کر چکے ہیں، وظائف بھی کر چکے ہیں، لیکن ان کا موٹاپا کم کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ دیکھیے، میں موٹاپا کم کرنے کا ایک آپ کو نسخہ بتاتا ہوں اور ایک آپ کو قرآنی وظیفہ بتاتا ہوں۔ اگر آپ نے اس پہ عمل کر لیا تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ کا جو موٹاپا ہوگا وہ کم ہوگا، جو بادی پن ہے وہ آپ کا ختم ہو جائے گا۔ پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جو میں نسخہ آپ کو بتا دوں، آپ کو کلونجی لینا ہے اور وہ کلونجی پر 121 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، یعنی پہلے آپ نے درود شریف 3 مرتبہ پڑھ لی، جو بھی آپ کو یاد ہو، پھر اس کے بعد میں 121 مرتبہ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اس کو پڑھنا ہے، پھر 3 بار آپ کو درود پاک پڑھنا ہے۔ اور وہ جو آپ تھوڑی سی کلونجی لے لیں اور اس کو الگ لے کے اس پہ دم کرنا ہے اور اس کو آپ کسی چیز میں رکھ لیجئے۔ آپ کو سونے سے پہلے اس کے 3-4 دانے لے کے آپ کو کھانا ہے، اور یہ وظیفہ آپ اگر شب جمعہ میں کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے، اور ویسے کسی بھی دن کر سکتے ہیں لیکن شب جمعہ میں اس کو کرنا زیادہ افضل ہے، زیادہ بہتر ہے۔ اور یہ وظیفہ جب آپ کریں تو باوضو ہونے کے بعد کریں، ٹھیک ہے؟ دوسری جو اہم چیز ہے اس کو بھی آپ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں وظیفے کام کرتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں دوائیں کام کرتی ہیں، جس میں کچھ ایسی چیزیں جو اسباب ہیں وہ اسباب اختیار کرنا جس میں کام کرتے ہیں۔ دیکھیے، اس میں ظاہر سی بات ہے کہ سارے لوگ بتاتے ہیں کہ ایکسرسائز کرنا، ورزش کرنا، لیکن میں آپ کو بہت ہی مضبوط بات بتا رہا ہوں کہ نماز سے بڑی ورزش کوئی چیز نہیں ہے۔ دیکھو، انسان ورزش کر لینا تو ورزش کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو خون کا دوران ہے وہ آپ کی نسوں میں دوڑنا چاہیے، لیکن آپ کا جو دماغ کی جو نسوں کا خون ہے، آنکھوں میں جو نسیں ہیں مہین مہین، اس میں خون آپ کے ورزش کرنے سے نہیں جاتا ہے۔ لیکن جب آپ سجدے میں سر رکھتے ہیں، سجدے میں آپ نے سر رکھا تو وہ جو دماغ اور آنکھوں میں جو نسیں ہوتی ہیں مہین مہین، ان نسوں میں خون بہنے لگتا ہے اور وہ نسوں کے اندر سے خون کا گزر ہو جاتا ہے، تو اس لیے یہ ورزش آپ کو نماز کے علاوہ کیسے بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اچھا، اسی وجہ سے سجدہ طویل کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ کو چاہیے کہ خشوع و خضوع سے نماز پڑھیں۔ خشوع و خضوع کیسے آئے گا؟ آپ سجدے میں سر رکھیں اور سجدے میں سر رکھنے کے بعد آپ طاق عدد میں، یعنی 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ آپ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں، تاکہ جب آپ دیر تک سجدے میں رہیں گے تو آپ کے دماغ کی اور آنکھوں کی ایکسرسائز ہوتی رہے گی۔ اچھا، جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اس سے ظاہر ہے کہ اس کا پیٹ بھی صحیح رہتا ہے، اور یہ موٹاپا بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کم ہوگا۔ کچھ لوگ دوڑتے ہیں، دوڑنا بھی اچھی بات ہے، چلنا بھی زیادہ اچھی بات ہے، تو ان چیزوں کے ساتھ اگر ہم نماز کی پابندی کر لیں اور تو اس میں ہماری ورزش بھی پوری ہوتی رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ ورزش آپ کو چند دنوں میں، لیکن بلا ناغہ آپ کو پڑھنا ہے، بلا ناغہ پڑھنا ہے۔ آپ یہ نہ سوچئے کہ یہ کوئی وظیفہ نہیں ہے، یہ کوئی عمل نہیں ہے، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ آپ کر کے دیکھیے، میں نے اس چیز کو آزمایا ہے، میں نے ایسے لوگوں کو جن کو خطرناک ویٹ تھا اور کم ہونے کا نام نہیں لے رہا، میں نے 2 کام کروائے، آپ یقین مانیں کہ ان کا ویٹ ایک دم بالکل پرفیکٹ ہو گیا۔ لیکن آپ کو پابندی کے ساتھ اس کام کو کرنا ہے کہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے، آپ کو 7 دن تک یہ عمل کرنا ہے جو میں نے آپ کو بتایا، درود شریف اور سورہ فاتحہ پڑھ کے کلونجی پہ دم کر کے کھانے والا، اور اس کے علاوہ آپ کو، اچھا، کلونجی کو آپ کسی بھی طرح سے کھا سکتے ہیں، آپ چاہیں اسے تھوڑا سا ابال گرم کر کے کھا لیں، کسی چیز میں کھا لیں، جیسے بھی آپ ڈاکٹر سے ایک بار رائے لے کے جس حساب سے بھی آپ کو شوٹ کرے اس حساب سے آپ اس کو کھا سکتے ہیں۔ اور یہ نماز کی مکمل طرح سے پابندی رکھیں۔ نماز سے جو ایکسرسائز رکوع میں جاتے ہیں، لیکن نماز جو آپ پڑھیں نا تو بہت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں کہ رکوع میں اچھی طرح سے آپ رہیں، پھر سجدے میں اچھی طرح سے آپ سجدہ کریں، پھر کھڑے ہو جائیں، آرام سے آپ نماز کو پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ 1 مہینے میں دیکھ لیجئے گا کہ آپ اپنا ویٹ تول لیجئے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ میں